رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے غیر قانونی ہاؤسنگ منصوبوں میں عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رواں مالی سال کے آخر تک یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 5 اشیاء ضروریہ پر اعانت جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور پاکستان اور ایران نے اپنی مشترکہ سرحدوں پر سرحدی منڈیوں کے قیام کا عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر قانونی ہاؤسنگ منصوبوں اور تعمیرات میں شہریوں بالخصوص بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ تعمیرات اور ترقی سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کی ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے ذریعے ایک عام آدمی اپنی زندگی بھر کی کمائی سے محروم ہو جاتا ہے، جس کو فوری روکنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی سرگرمیوں میں شہریوں بالخصوص غریبوں کے مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ سے متعلق جائزہ اجلاس کی آج اسلام آباد میں صدارت کی۔ شرکاء کو ان منصوبوں پر تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ راوی سٹی پروجیکٹ کے لیے اب تک 2 کمپنیز کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ یہ منصوبہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے یکساں مفید ہوگا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رواں مالی سال کے آخر تک یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 5 اشیاء ضروریہ پر اعانت جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہوا، جس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے نیٹ ورک کے ذریعے ذخائر کے انتظام کو خودکار بنانے کے لیے آئی ٹی کے بنیادی ڈھانچے اور خریداری کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کورونا وبا کے تناظر میں وزیر اعظم کے ریلیف پیکج 2020 کے تحت ان 5 اشیاء پر اعانت دینے کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پاس عوام کے لیے کوئی فلاحی ایجنڈا نہیں ہے۔ آج نوشہرہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے متعلق پرویز خٹک نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں یقیناً وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے میں ناکام ہوں گی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ دونوں ممالک کے کثیر الجہتی اور پائیدار 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے حصول کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات نے علاقائی امن و استحکام میں اہم کردار ادا کیا ہے اور دونوں ملک ماضی میں ایک ساتھ کام کر کے اس حوالے سے مثبت نتائج حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ جغرافیائی، سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں جاری تعاون اور اشتراکی عمل آج مزید اہمیت کا حامل ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ افغانستان میں امن کے مشترکہ مقصد کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اردن کی مسلح افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین میجر جنرل یوسف احمد کو پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی کاوشوں کے اعتراف میں ستارہ امتیاز ملٹری دیا ہے۔ اعزاز دینے کی تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ صدر نے اعزاز دینے کی تقریب کے بعد اردن کی مسلح افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اردن کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور برادر ملک کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان اور ایران نے پاک ایران سرحد پر سرحدی مارکیٹیں قائم کرنے کا عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی اور بحری امور کے وزیر سید علی حیدر زیدی کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔
اور بھارت میں اتر پردیش حکومت نے متنازع زرعی قانون کے خلاف غازی پور سرحد پر کسانوں کے احتجاج کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے کسانوں کا احتجاج ختم کرنے اور آج رات تک سڑکیں خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، تاہم کسانوں نے احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔